اگر آپ جوان سے کہیں کہ امام کی خدمت، امام کی محبت میں، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا وضو کیا کرو، آپ یقین کریں امام کی خدمت، امام کی خاطر کرے گا، امام خاطر کرے گا۔ ایک شہید جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، بہترین پڑھنے والا، اپنی جوانی، بچپن، اسکول، کالج، بہترین اسٹوڈنٹ، بہترین جگہ پہ پہنچ گیا، بہترین سب، لیکن ظاہر ہے دشمن جانتا ہے، دشمن نے شہید کیا۔ اس کی جو بایوگرافی کی بک تھی اسے ایک بچے نے پڑھا تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ ہم بچہ جو ہے وہ نماز میں اٹھنے میں تھوڑی دیر کرتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بولا کہ اگر وہ بننا چاہتے ہو تو نماز میں فوراً اٹھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ ہاں وہ تو رول ماڈل ہے، اس کی خاطر یعنی ایک الگو چاہیے، ایک رول ماڈل چاہیے، ایک نمونہ عمل چاہیے۔ وہ بچہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ کہا کہ جب تک نماز اول وقت نہیں پڑھو گے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور انسان نماز اب کہنے کو تو ایک نارمل سی چیز ہے جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، لیکن اتنی لذت ہے نماز میں کہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس فائنینشلی چیزیں نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے، حتیٰ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا مدرسے کے کمرے میں، بیٹا آیا اور کہا کہ گھر والوں نے کچھ مانگا ہے، یعنی کچھ چاہیے، کوئی آیا ہوا ہے کچھ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، کیونکہ بارڈر بند تھے ایران عراق کے اس زمانے میں، کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو میں دیتا، یہ درد تھا میرے۔ کہتے تھوڑی دیر میں پھر بچہ آیا۔ کہا کہ والدہ نے کہا ہے کہ کچھ تو دے دیجئے۔ انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا، خالی۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا لیکن جب یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں دیکھی کہ مطلب میرے پاس نہیں ہے۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے میرا امتحان فقر یعنی غربت سے کیا، لیکن نماز ان کی ایسی تھی کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی نماز نہیں دیکھی۔ حتیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا شوق بھی، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اتنی لذت نماز میں، اتنی انسان کو، انسان تڑپتا ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر جاتے ہوئے وقت نہیں دیکھتا، اگر واقعاً عاشق ہے نا، اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب انسان خالق کے دروازے پہ جا رہا ہو، وہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح ہوئے ہوئے کئی وقت گزر جاتا ہے، اور ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں قضا کب ہوگی۔ سب سے پہلے ہم فجر کا سوال یہ نہیں پوچھتے کتنے بجے ہے، قضا کتنے بجے ہے مولانا صاحب، تاکہ آخری وقت، اور وہاں سحر میں اس سے پہلے کہ مرغے بانگ دیں عاشق کھڑا ہوتا ہے اپنی خدا کی بارگاہ میں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا مائنڈ کوئی اور کنٹرول کرے گا۔ پھر آپ یہ گیم کھیلتے رہیے گا، کھیلتے رہتے ہیں صبح شام، وہ مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے آپ۔ خوب جنگ ساری اسی کی ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، بس اپنے آخری مراحل کی طرف حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ اسی کے، وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک کلپ بھیجتا ہے، اب آپ پریشان۔ اب آج صبح سے ایک کلپ چل رہا ہے افغانستان میں، امام کے پرچموں کو ہٹا دیا اور لگا دیا۔ بھائی ایک جگہ کا کلپ دیکھا ہے، باقی شہر تو دیکھیں افغانستان کے، وہ بھی انہوں نے بڑے عزت سے اتارا ہے۔ انہوں نے کوئی اس کی بے حرمتی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے، ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں چینج ہو گیا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پردے کا ادھر ہے، پردے کے پیچھے داستان کوئی اور ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی آپ کو بھی اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آپ خوش ہو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کو پھینک دیا ہے باہر، ان سے تو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیا ہو گیا ہے؟ اب زمانہ بدل گیا ہے. ہمت بلند کریں اجزان محترم. کربلا خوف، خطر، محدودیت نہیں ہے. سب ہم نے لینا ہے ویسے بھی، کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. صلی اللہ. تو دشمن کے پروپیگنڈے کی مشینری کا شکار نہ ہو. غلط ویڈیوز وائرل کریں اور پھر وہ لوگ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اور اب دیکھیں وہاں کرو، کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لیں. آپ پریشان نہ ہوں. امام غیبت کے پردے میں ضرور ہے، لیکن جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں امام ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم اپنی صلاحیت بلند کریں کہ ہم بھی اس کانوائے میں شامل ہو سکیں. یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا باقی ہے، باقیت اللہ. اور امام آ کر یہی کہیں گے انا باقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. وہاں پر بھی ظاہری طور پر لوگ گھبرا گئے تھے کربلا میں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی سازشیں ہیں، اتنے پروپیگنڈے ہیں، پیسوں سے خریدا، خوف سے خریدا، جان سے خریدا، ادھر تو کچھ نہیں ہونے والا. مگر نہیں، امام نے ایسی، امام ہے نا اللہ کا نمائندہ ہے، ولی الزمان ہے، الہی نظام کی تشعیر اور تعیین اور تعین کرنے والا ہے، جانتا ہے کیسے کام کرنا ہے. امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا، ایسا سجایا، صرف 6 ماہ کے بچے کے وجود سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیا. یہ امام حسین کی کربلا ہے.